بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی کی گھٹیا سوچ دیکھیے۔ اس کے نزدیک فلمی ایکٹر جو عربی بولتے ہیں اس عربی میں اور قرآن کریم کی عربی میں کوئی فرق نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور میں نے یہ بات اس کے ساتھ یہ کی تھی کہ قطر والوں نے جو عمر سیریز بنائی ہے اس میں جو عربی فلوئنٹلی بول رہے ہیں، انہوں نے کوئی قرآن کی عربی کا کورس تو نہیں کیا ہوا، وہ ان کے فلمی ایکٹر ہیں شروع سے، نہ انہیں اللہ سے کوئی عربی سکھائی گئی ہے۔ اس عربی اور قرآن کی عربی میں فرق بتائیں، یہ کیوں ضد کرتے ہیں؟ کوئی پریکٹیکلی بات بتائے نا۔ مرزے کی جہالت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے فلمی ایکٹروں کی عربی اور قرآن کریم کی عربی میں کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہوتا۔ قرآن کریم اتنی عالی شان عظیم الشان کتاب، اللہ کا کلام، جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے بلسان عربی مبین۔ اگر عام عربی میں اور قرآن کی عربی میں کوئی فرق نہیں تھا تو یہ خصوصیت قرآن کریم کی نہ بنی۔ اس وقت جن عربیوں کو اپنی فصاحت بلاغت پر ناز تھا، قرآن کریم کی فصاحت بلاغت کے سامنے وہ بھی اپنے آپ کو پست سمجھتے تھے، باوجود اس کے کہ وہ کافر تھے، دشمن تھے، مخالف تھے، لیکن قرآن کریم کی فصاحت بلاغت تسلیم کرتے تھے۔ قرآن کریم نے تو بار بار چیلنج کیا کہ اس جیسی کتاب لے آؤ، اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ، لیکن وہ اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے۔ شاید مرزا جہلمی اس دور میں ہوتا تو کوئی بعید نہیں کہ یہ کہہ دیتا کہ ابو جہل کی عربی میں اور قرآن کی عربی میں تو کوئی فرق ہی مجھے نظر نہیں آتا، اور یہ کہہ دیتا کہ ابو لہب کی عربی میں اور قرآن کی عربی میں مجھے کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا۔ یہاں مرزے کو قرآن کی عربی میں اور فلمی ایکٹروں کی عربی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ مرزا ایک اور جگہ قرآن کے متعلق یہ بھی کہہ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تم سے باتیں کرنا ایسے ہے جیسے کہ فرینچ آ کر فرینچ زبان میں بولنا شروع کر دے اور وہ گالیاں بھی دیتا رہے، تمہیں پتہ نہیں چلے گا۔ یہ تو آپ نے صرف ایک جملے ہی بولے ہوئے نا جی، جب میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھ لیتا ہوں، جب یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ نے کتوں تہاڈے نال گلاں کرنی، تسی پڑھ بھی لو، تانوں پتہ ہی نہیں کیویں گلاں کردا ہے۔ وہ گلاں کر رہا ہے، وہ انج ہی ہے گل تہاڈے نال کہ اسے کوئی باہر سے بندہ کوئی فرینچ آ جائے اور فرینچ کے اندر بولنا شروع کر دے، بھاویں تانوں گالاں بھی کڈے نا، تانوں پتہ نہیں لگنی انہیں کیا ہے۔ اسی لیے وہ عربی تو گالیاں بھی نکالے تو میرا پاکستانی کو تو نہیں پتہ چلے گا۔ وہ گلاں کر رہا ہے، وہ انج ہی ہے، وہ گلاں کر رہا ہے، وہ انج ہی ہے، وہ گلاں کر رہا ہے، وہ انج ہی ہے گل تہاڈے نال کہ اسے کوئی باہر سے بندہ کوئی فرینچ آ جائے اور فرینچ کے اندر بولنا شروع کر دے، بھاویں تانوں گالاں بھی کڈے نا، تانوں پتہ نہیں لگنی انہیں کیا ہے۔ یعنی نعوذ باللہ مرزے کے نزدیک اللہ کا کلام کرنا ایسے ہے جیسے فرینچ زبان میں گالی دینا شروع کر دے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ کبھی قرآن کریم کی عربی کو فلمی ایکٹروں کی عربی کے ساتھ ملا رہا ہوتا ہے، کبھی قرآن کریم کو، اللہ کے کلام کو فرینچ زبان بلکہ گالیوں والی زبان کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہوتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ فلمی ایکٹروں کی عربی میں اور قرآن کی عربی میں کوئی فرق نہیں، نعوذ باللہ۔ جبکہ ہم تو یہ بھی ہمت نہیں کر سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عربی اور قرآن کی عربی میں کوئی فرق نہیں، بالکل بہت زیادہ فرق ہے قرآن کی عربی میں اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عربی میں۔ قرآن کریم کی عربی کا معیار اتنا بلند ہے کہ اس کی مثال نہ پہلے تھی، نہ اب ہے، نہ قیامت تک پیش کی جا سکتی ہے، لیکن جب انسان کی سوچ پلمبروں والی ہو تو پھر یہی نتائج برآمد ہوتے ہیں۔